بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق رسوله النبي الكريم. حضرات گرامی، آج کا ہمارا موضوع ہے محبت رسول اور اس کے تقاضے۔ پچھلے کئی ہفتوں سے ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ چونکہ اس ہفتے محبت رسول کا موضوع ہر طرف زیر بحث تھا، ہر طرف اس کا شور تھا، ہنگامہ تھا، چاروں طرف لوگ محبت رسول کی بات کر رہے تھے۔ اس لیے میں نے آج مناسب یہ سمجھا کہ ہم آج محبت رسول اور اس کے تقاضوں پر بات کریں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتوں میں جو سیرت کے واقعات اور سیرت کے جو اہم نکات بچے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش ہوں گے، لیکن آج ہم صرف محبت رسول اور اس کے تقاضوں پر بات کریں گے۔ میرے بھائیوں، محبت رسول ہمارے ایمان کا جز ہے، بلکہ یہ کہیے کہ ہمارے ایمان کی شرط ہے۔ میں نے ایک حدیث آپ کو سنائی، بخاری کی روایت ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد سے، اس کے بچوں سے، اس کی جان سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ اسے محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ حدیث بالکل واضح ہے کہ محبت رسول ہمارے ایمان کی شرط ہے۔ محبت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، محبت نہیں ہے تو ہمارا ایمان کامل نہیں ہے بلکہ ناقص ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، اور ایمان والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس پوری کائنات میں اگر ایمان والا سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ سے ہے، اور اللہ کے بعد جو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے والدین سے بھی زیادہ۔ بالکل واضح ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ انت احب الی من کل شیء الا نفسی، کہ اے رسول اللہ مجھے آپ سب سے زیادہ، ہر ایک شے سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے، سوائے میری جان کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا والذی نفسی بیدی، اے عمر نہیں نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا حضرت عمر کے ہوش اڑ گئے۔ حضرت عمر نے تھوڑی دیر اپنے دل کو ٹٹولا، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیا، اور پھر فرمایا یا رسول اللہ اب مجھے آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اب تم کامل ایمان والے بنے ہو اے عمر۔ یعنی ہمارے ایمان کی اولین شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ہم جہاں اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہیں رسول اللہ پر ایمان رکھیں اور رسول اللہ سے محبت کریں۔ یہ ہمارے ایمان کی شرط اور اس کا جز ہے، اور یہی منہج ہے، یہی طریقہ ہے اہل بیت کا، صحابہ کا، تابعین کا، ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اسلاف کا، یہی شیوہ رہا ہے۔ وہ ہمیشہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتے تھے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی ہے حضرت زید ابن دسنہ، انہیں مکے کے کافروں نے پکڑ لیا، اس میں پیش پیش ابو سفیان تھے۔ وہ انہیں قتل کرنے لگے تو انہوں نے ایک آپشن دیا، ایک سوال کیا کہ زید کیا تم یہ پسند کرو گے کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں، تم آرام سے امن کے ساتھ اپنے گھر میں رہو، اور تمہاری جگہ ہم محمد کو یہاں لے آئیں، انہیں قتل کر دیں؟ حضرت زید ابن دسنہ نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے فرمایا خدا کی قسم قتل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، میں یہ بھی نہیں پسند کروں گا کہ میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا چبھے اور میں سکون سے اپنے گھر میں رہوں، مجھے یہ بھی پسند نہیں۔ ابو سفیان نے جب یہ بات سنی، یہ ماجرا دیکھا، تو اس نے انہیں قتل کر دیا، بہت بے دردی سے قتل کیا، اور ہر مرتبہ یہ سوال کرتا تھا اور ان کے ہاتھ پیر کاٹتا اور وہ یہی جواب دیتے۔ جب وہ قتل کر چکا تو اس نے بعد میں لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ میں نے دنیا میں بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، بہت سے سرداران کو دیکھا ہے، بہت سی مذہبی شخصیات کو دیکھا ہے، لیکن محمد کے ساتھی جتنی محبت، جتنا پیار اپنے نبی سے کرتے ہیں، اپنے سردار سے کرتے ہیں، اتنی محبت میں نے کسی اور سے، کسی اور کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، یہ ایک پکے کافر کی گواہی، یہ ایمان والوں کی پہچان ہے، یہ پہچان ہے ہماری کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور ہونی چاہیے، یہ ہمارے ایمان کی شرط ہے، اور ہمیں اس کا ہمیشہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ آیا ہم
اپنے آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں؟ ہم اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں؟ ہم اپنے مال سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں؟ ہم اپنی اولادوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ ہمیشہ اس کا احتساب کرنا چاہیے، اس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے اور اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہنا چاہیے کہ ہم ایمان والے ہیں اور ایمان والا سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ ان دونوں محبتوں کے آگے دنیا کی ہر محبت ہیچ ہے، ہر محبت ہیچ ہے۔ کچھ بھی ہو جائے ہم رسول اللہ کی محبت نہیں چھوڑ سکتے، کچھ بھی ہو جائے ہم اللہ کی محبت نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ہمارا جذبہ ہونا چاہیے، یہ ہمارے اندر یہ احساس ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ لیکن آگے میں آپ سے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں۔ اس ہفتے چاروں طرف آپ نے دیکھا کہ آئی لو محمد، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اس کی گونج رہی ہر اسٹیٹس پر، ہر موبائل پر، اب تو ٹی شرٹ پہ بھی نظر آنے لگا، جگہ جگہ بینرز نظر آنے لگے۔ بالکل یہ ہمارا جذبہ ہے، ہم اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ ہمارا ملک جمہوری ملک ہے، یہاں سب کو اپنے جذبات کے اظہار کا حق حاصل ہے، اپنے مذہبی شخصیات سے محبت کرنے کا حق حاصل ہے، اپنی مذہبی شخصیات کے بارے میں ہمارا جو عقیدہ ہے اس کا برملا اعلان کرنے کا حق حاصل ہے، ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے کا حق حاصل ہے، ہمیں اپنے دین کی تبلیغ کا حق حاصل ہے۔ آرٹیکل 25 ہمارے سنویدھان کا ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ تم جس دھرم کو چاہو چوز کرو، جس دھرم پر چاہو عمل کرو، اور پھر اپنے اس دھرم کی جو بھی اعمال ہیں، جو بھی رسم و رواج ہیں، انہیں پورا کرو اور پھر اس کی تبلیغ کرو، بشرطے کہ آپ کسی کو لالچ نہ دیں، کسی کو پریشان نہ کریں، کسی کو زور زبردستی نہ کریں۔ اور ظاہر ہے یہ ایک مسلمان تو ایسا کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ اسلام کے سنویدھان میں بھی یہی ہے۔ سورۃ البقرہ کی بہت واضح آیت ہے، لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے بارے میں کسی سے کوئی زور زبردستی نہیں۔ ہمارا قرآن صرف ہمیں یہ کہتا ہے، ان علیک الا البلاغ، تم لوگوں تک حق پہنچا سکتے ہو، تم لوگوں کو اسلام بتا سکتے ہو، تم لوگوں تک قرآن پہنچا سکتے ہو، تم اللہ کے بارے میں بتا سکتے ہو، اپنے رسول کے بارے میں بتا سکتے ہو، لیکن کسی کو کہو، مجبور کرو، کسی پر زور زبردستی کرو یا کسی کو لالچ دو، یہ ہمارا اسلام، ہمارا دین نہیں کہتا، یہ اسلامی عمل نہیں ہے، بہت واضح طور پر۔ اس لیے کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اگر کوئی اپنی مذہبی شخصیات سے محبت کا اظہار کرے تو وہ اس پر FIR کرے یا اس کے خلاف پروپیگنڈے کرے یا اس کے خلاف کچھ اور کرے، یہ کسی کو حاصل نہیں ہے حق۔ یہ تو ایک بنیادی بات ہو گئی۔ اب ہمارے محبت، ہم یقیناً ایمان والے ہیں، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں اور کرنا چاہیے جیسا کہ میں نے واضح کیا، لیکن سوال یہ ہے میرے بھائیوں، کیا اگر محبت ہے تو محبت جتلانے کی ضرورت پڑتی ہے، محبت بتانے کی ضرورت پڑتی ہے؟ کیسی چھوٹی محبت ہے ہماری کہ ہمیں بینر لگانے پڑ رہے ہیں کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، ہمیں اسٹیٹس لگانا پڑ رہا ہے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ہمیں لکھ لکھ کر بتانا پڑ رہا ہے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔
میرے بھائیوں، محبت وہ راز ہے جو کبھی چھپتا نہیں ہے. محبت وہ خوشبو ہے جو اپنی مہک خود لوگوں کو بتاتی ہے، اس کی مہک لوگوں تک خود پہنچتی ہے. محبت جتلانے اور بتلانے کی چیز ہے ہی نہیں. اگر ہم واقعی رسول سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کی خوشبو ہر گھر تک خود بخود پہنچ جائے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم حقیقی محبت کریں. اگر ہم واقعی رسول سے محبت کرتے ہیں تو اس رسول کی محبت کو بتانے کی ضرورت نہیں، نظر آئے گی. یہ محبت نظر آئے گی، ہمارے لباس سے نظر آئے گی، ہمارے چہروں سے نظر آئے گی، ہماری زبان سے نظر آئے گی، ہمارے بول چال سے نظر آئے گی، ہمارے کاروبار سے نظر آئے گی، ہمارے گھر سے، ہمارے معاشرے سے، ہمارے خاندان سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے کیریکٹر سے یہ محبت جھلکے گی، نظر آئے گی، اس کی خوشبو پھیلے گی. اگر واقعی محبت ہے، واقعی محبت ہے میرے بھائیوں، تو کیا تقاضا ہے؟ کیا صحیح بات تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم صرف زبانی محبت کے دعوے کر رہے ہیں، صرف قلمی محبت کے دعوے کر رہے ہیں، حقیقی محبت نہیں ہے. میں حقیقی محبت کی پہچان بتاتا ہوں آپ کو. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہچان بتائی ہے. ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے فرمایا، اے انس، اگر تم اس طرح صبح کرو اور اس طرح شام کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ، بغض، حسد نہ ہو تو ایسا ضرور کرو. اور اس کے بعد فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. کہ انس سن لو کہ جس نے میری سنتوں کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. کیا بڑا انعام ہے. اگر واقعی رسول سے محبت ہے تو خوشخبری ہو تمہیں، خوشخبری ہو ہمیں کہ ہمیں رسول اللہ کا ساتھ ملے گا جنت میں. جنت میں ہم رسول کے ساتھ ہوں گے. کان معی فی الجنہ. لیکن اس محبت کی نشانی یہ بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ پہچان بتائی کہ من احیا سنتی فقد احبنی. جس نے میری سنتوں کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی. جس نے اسٹیٹس پر آئی لو محمد لکھا یہ پہچان نہیں ہے. جس نے بینر لگائے یہ پہچان نہیں ہے. جس نے زبان سے کہے یہ پہچان نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اس محبت کی پہچان یہ ہے کہ میری سنتوں کو زندہ کرو، میری سنتوں کو زندہ کرو. میرے بھائیوں، یہ محبت کا سب سے بڑا تقاضا ہے، یہ محبت کی نشانی ہے، محبت کی پہچان ہے. آپ اٹھائیے صحابہ کے واقعات، ہمارے بزرگوں اور اسلاف کے واقعات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے واقعات اٹھائیے. انہیں اظہار کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، انہوں نے اپنے عمل سے جان دے دی لیکن رسول اللہ کی شان میں گستاخی نہیں ہونے دی. جان دے دی لیکن سنتوں کو پامال نہیں ہونے دیا. آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ روز سنتیں پامال ہوتی ہیں، روز سنتیں پامال ہوتی ہیں. ہم روڈ پر بینر لگا رہے ہیں اور نمازیں چھوڑ رہے ہیں. جس نماز کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے،
آنکھوں کی ٹھنڈک چھوڑ کر بینر لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ اگر واقعی نبی سے محبت کرتے ہو تو 5 وقت مسجدیں بھری ہونی چاہیے۔ اگر واقعی نبی سے محبت کرتے ہو تو نبی کی طرح اخلاق بناؤ، ایسے اخلاق بناؤ کہ جو تمہارے مخالف ہیں، جو تمہارے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، وہ دوست بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے بڑے بڑے دشمن تھے جو یہ کہتے تھے کہ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ اگر کسی سے ہمیں نفرت ہے تو وہ محمد ہے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق انہوں نے دیکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ ان کے ساتھ محبت کا ہوا، تو پھر وہ یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ اب روئے زمین پر محمد سے زیادہ محبوب ہمیں کوئی نہیں ہے۔ ابو سفیان مسلسل 21 سالوں تک دشمن نمبر 1 کی کرسی پر بیٹھے رہے، کفار مکہ کی سرداری کرتے رہے، ہر جنگ میں پیش رہے، رسول اللہ کے خلاف کھڑے رہے، سخت ترین دشمن۔ وہ کہتے تھے کہ مجھے روئے زمین پر سب سے زیادہ نفرت اگر کسی سے ہے تو محمد سے ہے۔ لیکن فتح مکہ کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی 22 سالہ دشمنی کو معاف کر دیا اور انہیں اعزاز سے نوازا کہ آج ابو سفیان کو یہ اعزاز ہے کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے، جب ابو سفیان نے اپنا یہ اعزاز، یہ محبت دیکھی تو کہہ اٹھے کہ اے نبی آپ جیسا کوئی نہیں ہے، اب میرے دل میں آپ کی محبت گھر کر گئی ہے اور آپ مجھے اب اتنے محبوب ہیں کہ اس روئے زمین پر کوئی مجھے آپ سے زیادہ محبوب نہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو بھی یہ اخلاق دکھانے ہیں۔ آپ نفرت مت کرو، ہمارے یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ ہمارے دیش واسی، ہمارے بھائی ہیں، اگر کوئی انجانے میں نفرت دکھاتا ہے، انجانے میں دشمنی دکھاتا ہے، انجانے میں نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اٹھو، اسے نبی کی سیرت بتاؤ، اٹھو نبی کے اخلاق بتاؤ، اس سے محبت سے پیش آؤ، اسے سینے سے لگاؤ، اسے کہو کہ اے میرے بھائی، محمد تو تمہارے بھی نبی ہے، محمد تو تمہارے لیے بھی راتوں کو روتے تھے، اسے بتاؤ، نبی کی اخلاق بتاؤ، نبی کے اخلاق کو اپنا کر دکھاؤ، دیکھو یہ بھی محبت کرنے لگیں گے تم سے بھی اور نبی سے بھی، کر کے تو دکھاؤ۔ کتنے واقعات ہیں۔ سمامہ ابن اسال ایک سردار تھے قبیلے کے، نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے، کتنے صحابہ کو قتل کیا، بڑے سخت ترین دشمن تھے، ایک جنگ میں پکڑے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی کے ستون میں باندھ دیا، قید کر دیا، 3 دن تک ایسی ستون میں بندھے رہے، وہ مسجد کا سارا منظر دیکھتے، رسول اللہ کی باتیں سنتے، رسول اللہ کا جو برتاؤ لوگوں کے ساتھ ہوتا وہ دیکھتے، سارا منظر دیکھتے رہے۔ روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے، کہتے اس سمامہ کیا حال ہے؟ کہتے سب ٹھیک ہے۔ کیا ارادہ ہے؟ وہ کہتے کہ اگر آپ مجھ سے بدلہ لینا چاہیں تو میں حاضر ہوں، میری جان مار دیں آپ، لیکن اگر آپ معاف کریں گے تو مجھے ایک اچھا دوست پائیں گے، ایک اچھا کریم بھائی پائیں گے۔ یہ کہتے اور پھر چلے جاتے۔ 3 دنوں تک یہی ماجرا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد انہیں آزاد کر دیا کہ جاؤ سمامہ، آج آزاد۔ میرے بھائیوں، جسم تو آزاد ہو گیا لیکن روح غلام بن گئی۔ جسم تو آزاد ہو گیا لیکن دل غلام بن گیا۔ فوراً تیزی سے بھاگ کر گئے، ایک نہر میں فوراً غسل کیا، نہائے دھوئے، وہاں سے واپس آئے مسجد نبوی میں، اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑ لیا، اے پیارے نبی مجھے کلمہ پڑھائیے، کلمہ پڑھائیے۔ کیا تھا وہ؟ نبی کے اخلاق تھے۔ پھر کہنے لگے کہ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ نفرت مجھے آپ سے تھی، لیکن آج مجھے اس روئے زمین پر سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے۔
میرے بھائیوں یہ کیا تھا؟ نبی کی محبت، نبی کی رحمت، نبی کی شفقت، نبی کے اخلاق تھے. یہ اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. ہم اگر واقعی یہ کہتے ہیں آئی لو محمد، اگر ہم واقعی یہ کہتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، میرے بھائیوں یہ کہنے کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضوں پر عمل کیجئے. نبی کی ایک ایک سنت کو اپنائیے، نبی کے اخلاق کو اپنائیے، نبی کی سیرت کو اپنائیے، نبی کے اسوے کو اپنائیے. یہ محبت کا تقاضا ہے میرے بھائیوں. آئی لو محمد لکھتے ہیں. مجھے بتائیے آج جمعے کا دن ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو آج کثرت سے نبی پر درود بھیجتے ہیں؟ اگر میں ہاتھ اٹھاؤں تو شاید بہت کم لوگ ہوں گے. کیا اس کا تقاضا یہ نہیں ہے اگر نبی سے محبت کرتے ہو تو روزانہ 1 2 3 تسبیح 4 تسبیح، خالی بیٹھے رہتے ہو چائے خانوں میں یہاں وہاں، نبی پر درود بھیجو، اٹھتے بیٹھتے درود بھیجو. اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد کہتے رہو، نبی پر درود بھیجو. بدلے میں اللہ تم پر رحمتیں نازل کرے گا. اگر واقعی نبی سے محبت ہے، نبی سے محبت ہے تو نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آج سے نماز چھوڑنا چھوڑ دو، آج سے نماز کی پابندی کرو. نبی کی سنت ہے سچ بولنا. پوری زندگی نبی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. دشمن گواہی دیتا. ابو سفیان ہرقل کے دربار میں تھے. ہرقل نے پوچھا، بہت سے سوالات کیے. پوچھا کیا کبھی تم لوگوں نے محمد سے کوئی جھوٹ کا تجربہ کیا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اگر مجھے اپنی امیج کا خطرہ نہ ہوتا تو میں آج کچھ کہہ دیتا نبی کے خلاف، لیکن میں بول نہیں سکا. میں نے کہا کبھی پوری 40 سالہ زندگی میں ہماری پوری قوم نے کبھی آپ سے جھوٹ سنا ہی نہیں ہے، جھوٹ سنا ہی نہیں ہے. ہرقل سمجھ گیا کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ جھوٹے نہیں ہیں، تو یہ جھوٹے، جو بندہ انسانوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتا وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کیسے بولے گا؟ ہم اگر واقعی نبی سے محبت کرتے ہیں میرے بھائیوں تو آج سے جھوٹ چھوڑ دو، آج سچ بولنا شروع کرو. آج سے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا شروع کرو. آپ نے کبھی اپنی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی، یہ نبی کی سنت ہے. آپ بھی یہ طے کر لو کہ مجھے کسی سے نفرت نہیں کرنا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے. نبی کی سنت ہے یہ. اگر واقعی نبی سے محبت ہے تو ان سنتوں کو زندہ کرو. ایک ایک سنت، صبح شام اٹھتے بیٹھتے ہر ایک سنت کو زندہ کرو. پھر دیکھو، پھر بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ محبت کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. اس کو شور ہنگامے کا موضوع ہے ہی نہیں. اگر واقعی نبی سے محبت کرتے ہو تو جو لوگ نبی کے بارے میں نہیں جانتے ہیں اٹھو انہیں جاؤ بتاؤ نبی کے بارے میں. نبی صرف رحمت للمسلمین تو نہیں تھے، رحمت للعالمین تھے. تو عالمین تک پہنچاؤ یہ بات کہ نبی تمہارے بھی ہیں، نبی تمہارے لیے بھی رحمت ہے. نبی کی شان یہ ہے، نبی کے اخلاق یہ ہے، نبی کا کردار یہ ہے. اور جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو لوگ اعتراف کرتے ہیں. ایک کتاب ہے امریکہ سے چھپی ہے، اس کے رائٹر ہیں مائیکل ایچ ہارٹ. اس کتاب کا نام ہے دی 100. انہوں نے پوری تاریخ انسانی سے 100 شخصیات کو لیا ہے جنہوں نے پورے انسانی معاشرے پر سب سے بڑا اثر ڈالا ہے. یعنی پوری ہزاروں سال کی تاریخ میں یا معلوم تاریخ 2-4 ہزار سال کی تاریخ میں جو سب سے بڑی بڑی شخصیات ہیں وہ 100 شخصیات کا تذکرہ ہے.
اس میں وہ عیسائی ہے بندہ، کرسچن ہے، لیکن اس نے ایک نمبر پر حضرت عیسیٰ کو نہیں رکھا ہے۔ وہ سائنسدان ہے، اس نے نیوٹن کو نہیں رکھا ہے ایک نمبر پر، آئنسٹائن کو نہیں رکھا ہے ایک نمبر پر۔ اس نے کس کو رکھا ہے معلوم ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کسی نے پوچھا، ہنگامہ مچ گیا امریکہ میں، کسی نے پوچھا کہ یہ کیوں؟ اس نے کہا میں نے پوری تاریخ انسانی کی شخصیات کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، بہت غور کیا ہے، اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ پوری تاریخ انسانی میں سب سے زیادہ سکسیسفل انسان اگر کوئی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مذہبی اعتبار سے بھی اور سیکولر اعتبار سے بھی۔ میرے بھائیوں، یہ نعتیں نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ یہ نعت ہے۔ ہمارے دیش میں کتنے غیر مسلم شعراء نے نعتیں کہی ہیں۔ وہ ایک بہت مشہور شعر ہے کنور سنگھ بیدی کا کہ عشق ہو جائے کسی سے چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ یہ غیر مسلم شاعر ہے۔ میرے بھائیو، محبت رسول ہمارے ایمان کی شرط ہے۔ ہمیں اللہ کے بعد اگر کسی سے سب سے زیادہ محبت ہے تو وہ ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمیں ان سے محبت کرنا ہے، لیکن اس محبت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے میرے بھائیوں کہ من احیا سنتی فقد احبنی، کہ ہم رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ کریں، رسول اللہ کے اخلاق کو اپنائیں، رسول اللہ کے کیریکٹر کو اپنائیں، آپ کے اسوے کو، آپ کے آئیڈیل کو اپنائیں اور دنیا کے سامنے ایک مثال پیش کریں۔ اور پھر اس محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ جو لوگ رسول کو نہیں جانتے ہیں ہم رسول کے بارے میں انہیں بتائیں، جو رسول کی سیرت کو نہیں جانتے ہیں ان تک رسول کی سیرت کو پہنچائیں، جو رسول کے اخلاق کو نہیں جانتے ہیں ان تک رسول کے اخلاق کو پہنچائیں۔ کتنے غیر مسلم رائٹرز کی کتابیں ہیں۔ ایک مشہور کتاب ہے اسلام کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایس رائما کرشنا راؤ صاحب نے لکھی ہے، 25-26 صفحے کی کتاب ہے۔ اس کتاب کو ہم لوگوں نے بہت سے لوگوں تک پہنچائی۔ آپ بھی اس کتاب کو لیجئے اور اپنے غیر مسلم دوستوں تک پہنچائیے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ محبت کے پیغام کو پہنچایا جائے۔ آپ سراپا رحمت تھے، یہ رحمت ہم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھے، ان کے لیے بھی تھے، لیکن انہیں معلوم نہیں ہے، تو انہیں بتانے کی ذمہ داری میری ہے۔ یہ کتاب لیجئے اور اس کتاب کو جہاں تک پہنچ سکتے ہیں آپ پہنچائیے، ہر ایک غیر مسلم تک، ہر ایک مسلمان تک، ہر ایک انسان تک پہنچائیے۔ خود بھی سیرت پڑھیے، دوسروں کو بھی سیرت پڑھائیے، خود بھی سنتوں کو جانیے، سنتوں پر عمل کیجیے، دوسروں کو بھی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دیجیے۔ اپنی مسجدوں میں سنت کو زندہ کیجیے، اپنے گھروں میں سنت کو زندہ کیجیے، اپنے معاشروں میں سنت کو زندہ کیجیے، اور نبی کی محبت کے یہ تقاضے جو بھی ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔